السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق عین کی 8ویں قسط لے کر حاضر ہوں، اور اب نثار کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج وہ کھانا اس کے ساتھ ہی کھائے گا۔ اس کے ساتھ اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ آج وہ کھانا کھائے گا۔ 11 بج چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا، اور نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا۔ پل بھر میں اس پانی کو اس کی آنکھوں کی طرف لپکنا جاری ہو جانا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے ضبط کا بند باندھا، پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ پلکیں چھلکی نہیں۔ تو خاموش کیوں ہو گیا بخشے؟ نثار نے اسے چونکا دیا۔ کچھ نہیں نثار بھائی، الہی بخش نے کہا، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کہ کام مل جائے۔ مجھے تو صاف جواب دے دینا، نثار نے اصرار کیا۔ جواب نہ مانگو استاد تو اچھا ہے، الہی بخش نے ہاں بھر کے کہا۔ اس احساس نے اس کا حفاظتی اثار توڑ دیا کہ نثار کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری جیب تو نہ جانے کتنے دن سے خالی ہے، مگر فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تو اتنے دن سے کام کیسے چل رہا ہے؟ تو کبھی کچھ نہ بتانے والے الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نثار کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ نثار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک فٹ پاتھ پر ساتھ بیٹھ کر بھی وہ اس سے اتنا بے خبر تھا، جب کہ اسے معلوم تھا کہ اتنے دن سے اسے کام نہیں ملا ہے۔ تو نے تو غیرت کی حد کر دی بخشے، اس نے خفگی سے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے فٹ پاتھ پر سبھی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ نثار شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی، الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تجھے مجھ کو بتانا تو چاہیے تھا، لیکن نثار بھائی یہ تو نہیں سمجھتا، پڑوسی بھوکا رہے تو پڑوسی سے اللہ جواب طلب کرتا ہے۔ وعدہ کر آئندہ ایسی بات چھپائے گا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر۔ الہی بخش حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ نثار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے۔ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نثار سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پیسے تو اس کی جیب میں اس وقت بھی تھے اور وہ الہی بخش کو دے سکتا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضرورت مند بن کر بات نہ کی ہوتی تو الہی بخش کبھی سچ نہ اگلتا۔ اب وہ اسے یوں پیسے تو نہیں دے سکتا تھا، آئندہ کے لیے بات خراب ہو جاتی۔ نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی طرح اکیلا ہونا کتنی خوفناک بات ہے۔ آدمی دکھ سے یا بھوک سے سسک کر مر جائے لیکن کسی طرح اظہار نہ کرے۔ وہ الہی بخش کو دکھ اور مصائب بانٹنا اور کسی کو اپنا سمجھنا سکھانا چاہتا تھا۔ لیکن نثار بھائی، تم تو مجھ سے زیادہ پریشان ہو، تم تو بال بچوں والے ہو، الہی بخش کہہ رہا تھا۔ نثار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو فکر نہ کر، مجھے اپنے لیے بھی کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، تیرے لیے بھی کر لوں گا، تو بیٹھ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر نثار اپنی بات کا بھرم رکھنے یعنی پیسوں کا بندوبست کرنے کی غرض سے ایک طرف چلا گیا۔
5 मिनट बाद वो आया तो इलाही बख्श अपनी जगह मौजूद नहीं था। निसार ने हैरत से इधर उधर देखा। इसे इलाही बख्श अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इसके बाएं हाथ में वो थैला था जिसमें वो अपने ब्रश वगैरह रखता था। इसके साथ एक खुश लिबास आदमी भी था। इलाही बख्श निसार के पास आकर रुका। निसार भाई, मुझे काम मिल गया है, अब चलता हूँ, कल मुलाकात होगी, इसने चह कर कहा और निसार से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाने के दौरान इसके हाथ से कोई कागज की चीज निसार के हाथ में मुंतकिल हो गई। फिर इलाही बख्श चंद कदमों से आगे बढ़ गया। निसार ने हैरत से अपने हाथ को देखा। वो 10 का नोट था, वो जो इलाही बख्श बहुत खामोशी से इसे थमा गया था। चंद लम्हे तो निसार सन्नाटे की सी कैफियत में साख्त खड़ा रहा। फिर इसने इलाही बख्श को पुकारने के लिए होंठ खोले, मगर एक एहसास ने इसे रोक दिया। किसी को मदद मांगना सिखाने के लिए ज़रूरी है कि इससे मदद ली जाए। निसार ने 10 का वो नोट जेब में रख लिया। ये नोट वो अगले रोज़ वापस भी कर सकता था और ये जिता भी सकता था कि भाई को भाई से मदद लेने में आर नहीं होनी चाहिए। इधर तेज कदम बढ़ाते हुए इलाही बख्श बहुत खुश था। रिज़्क देने वाले ने इसकी शर्म रख ली थी। इसने किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन निसार के सामने एतराफ़ करने के बाद वो निसार से कुछ लेने को मना नहीं कर सकता था और वो कुछ लेना भी नहीं चाहता था। अल्लाह ने इसकी दिल से निकली हुई दुआ सुन ली थी। निसार के जाते ही वकील साहब आ गए थे। वकील साहब ने एक बार पहले भी इससे काम कराया था और इससे बहुत मुतासिर हुए थे। करीब ही वकील साहब का बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान था। पिछली बार उन्होंने अपने 3 दुकानों में रंग कराया था और वादा किया था कि अगली बार वो इसे पूरे बंगले का काम देंगे। वकील साहब ने इससे काम की बात की तो इसने कहा, वकील साहब, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे। वकील साहब चौंके। उन्होंने सोचा शायद ये ज़्यादा मजदूरी की बात करेगा। फिर भी उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है साहब जी, मुझे 15 रुपये पेशगी दे सकते हैं। वकील साहब ने जेब से 20 रुपये निकाल कर इसे दे दिए। यूँ इज्जत रह गई। सो अब इलाही बख्श का रुआं रुआं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। शुक्रगुजारी के बाद तौबा का वक्त आया। इलाही बख्श की समझ में आया कि पिछले दिनों इसने काम ठुकरा ठुकरा के बहुत नाशुक्रापन किया है, वरना इस पर ही वक्त ही नहीं आता, और अल्लाह ने तो इस नाशुक्रेपन के बावजूद इसकी हाजत रवाई फरमाई है। बेशक वो बड़ा रहम वाला निहायत मेहरबान है और अब तो सब तारीफ़ें इसी के लिए हैं। वकील साहब का काम 10 दिन में ख़त्म हुआ और इलाही बख्श के सारे दिलदार दलदर दूर हो गए। होटल का हिसाब चुकता हो गया और जेब भी भारी हो गई। मगर इसे एक बड़ा सबक मिल गया था। इसने फैसला कर लिया था कि अब काम को कभी नहीं ठुकराएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसके बारे में ऊपर कुछ और फैसला हो चुका है। इस रोज़ वो मामूल के मुताबिक 12:15 बजे उठा। खाना खाकर वो सादी के घर की तरफ चल दिया, जहाँ वो गुज़िश्ता 10 दिन से नहीं जा सका था। शायद इसीलिए इस रोज़ इसके कदमों में धमाल की सी कैफियत थी। शेख मज़हर अली के बंगले के सामने से गुज़रते हुए इसे ख़्याल आया कि अगर कभी इस बंगले का गेट इसके लिए खुल जाए तो क्या हो। इसने फ़ौरन ही इस फ़ज़ूल ख़्याल को ज़हन के किसी नहा खाने में धकेल दिया। ना कभी ऐसा होना था और ना ही इसे ऐसी कोई ख्वाहिश थी। मामूल के मुताबिक वो इस मोड़ तक गया जहाँ सड़क ज़ाविया कायमा बनाते हुए दोनों जानिब मुड़ती थी। वहाँ से वो वापसी के लिए पलटा। वो पलटा तो हमेशा की तरह शेख साहब के बंगले के सामने वाले फुटपाथ पर था, यानी इसके और बंगले के दरमियान सड़क हाइल थी। वो कोई 20 गज चला होगा। वहाँ आइसक्रीम और ठंडी बोतलों की एक छोटी सी दुकान थी।
وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت 5-6 سال کا ایک لڑکا ایک بوڑھے شخص کے ساتھ سڑک پار کرنے کے ارادے سے فٹ پاتھ سے سڑک پر اترا۔ بچے نے بوڑھے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی، لیکن انداز بتاتا تھا کہ دونوں ساتھ ہیں۔ اسی لمحے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ چرچراہٹ بریکوں کی وجہ سے بھی تھی۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا، ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کر اسی سڑک پر آ رہی تھی۔ گاڑیاں 90 درجے کے موڑ ایسی رفتار سے نہیں کاٹتیں، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک کی دوسری سائیڈ تک پہنچ گئی تھی اور اب وہ یوں سنبھل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلتا ہے۔ اس کی رفتار اب بھی بہت زیادہ تھی۔ الہی بخش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھیں۔ بوڑھا اور بچہ اس وقت سڑک کے عین وسط میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے قابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے۔ پھر انہوں نے سڑک پار کرنے کی بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ گاڑی رانگ سائیڈ پر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اسی طرف لپکے جہاں الہی بخش کھڑا تھا۔ ادھر گاڑی سنبھل کر اب درست سائیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ الہی بخش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ گاڑی کی جو رفتار تھی، اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کو 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگتا تھا۔ ان دونوں کے پاس نہ اب پلٹنے کی مہلت تھی اور نہ وہ گاڑی سے بچ کر ادھر آ سکتے تھے۔ فیصلہ کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے جھپٹی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور اب خوف سے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ الہی بخش نے تیزی سے جست لگائی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسے صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دھکیلے۔ اس کے ہاتھ 2 جسموں سے ٹکرائے، ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو فضا میں اڑتا محسوس کیا۔ سڑک پر گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا، مگر پھر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا۔ سادی روئی سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، لیکن احساس فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ خوشی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ اتنا اسے یاد تھا کہ اس نے ایک بوڑھے اور بچے کو بے قابو کار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تم بہت من مانی کرتی ہو سعدیہ، کسی نے کہا۔ ڈاکٹر آنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تم خواہ ڈاکٹری دکھا رہی ہو۔ الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس خاتون کو بھی پہچان لیا۔ اس نے پہلی بار سعدی کو دیکھا تو یہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سعدی کا نام سعدیہ ہے، پیارا نام ہے سعدیہ، لیکن سعدی کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، سعدی نے کہا۔ ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا بھئی، جو جی چاہے کرو۔ الہی بخش لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلائے، ٹانگوں کو حرکت دی۔ گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ سر اور پیشانی بھی دکھ رہے تھے اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے عین سامنے تھا۔ اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، آخر ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کانٹے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی کی سائیڈ سے ٹکرایا ہوگا۔
اسی لیے وہ فضا میں اچھلا تھا اور سر کے بل گرا تھا، یعنی خدا نے کرم کیا تھا، بہت سستے میں جان چھوٹ گئی تھی اور انعام کتنا بڑا تھا۔ یہ طے تھا کہ اس وقت وہ سعدی کے گھر میں ہے، جس کے گیٹ سے گزرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لو ڈاکٹر بھی آ گیا، اب ہٹ جاؤ۔ سعدی کی ماں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہی بوڑھا شخص ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا تھا، اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سعدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب الہی بخش نے دیکھا کہ وہ پلنگ کی سائڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیٹھیے ڈاکٹر صاحب، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے، پھر اس نے اسے چیک کیا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اس نے سعدی کی ماں سے کہا، معمولی چوٹیں ہیں، البتہ سر کی اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں لکھ رہا ہوں، منگوا لیں۔ مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے قے ہو یا متلی کی شکایت کرے تو مجھے فوراً بلوا لیجیے گا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو فیس دی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بوڑھے شخص کو دیا۔ جاؤ کرمو چاچا، یہ دعائیں لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد وہ الہی بخش کی طرف مڑی تو الہی بخش ہے تمہارا نام؟ بی بی صاحب، رہتے کہاں ہو؟ اعظم بستی میں۔ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا، پھر بے نیازی سے کہا، خیر ہوگی کہیں۔ یہ بتاؤ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو؟ جی نہیں، وہ سب تو ایبٹ آباد میں ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ تمہیں کل تک تو یہاں رہنا ہوگا۔ ماں باپ ہوتے تو اور پریشانی ہوتی۔ الہی بخش کو ان کا لہجہ اور انداز اچھا نہیں لگا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ اس بار سوال سعدی نے کیا تھا۔ رنگ روگن کا کام کرتا ہوں، اس نے سعدی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہوں، کیفے لبرٹی کے سامنے۔ سعدی کی آنکھیں ایک پل کو چمکیں۔ ہاؤ ویری رومانٹک، اس نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، زندگی ہے ہی بہت رومانوی چیز، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ سعدی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ جی نہیں، میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کے زندگی کی رومانیت کھوجنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پیشانی کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ اب چلو بھی سعدی، انہوں نے ترش لہجے میں کہا، ہر ایک سے باتیں کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ سعدی بیگم صاحبہ کے ساتھ چل دی۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھیں۔ سنو الہی بخش، کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر متلی محسوس ہو تو فوراً کرمو چاچا کو بتا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لیں۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود کلامی کی۔ عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ سعدی پھر آ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے کیسے، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ دن میں ہی سو گیا۔ اس بار آنکھ کھلی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ در حقیقت اتفاقات کا اسیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی قوت کسی خاص سمت میں لیے جا رہی ہے۔ یہ بات کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بوڑھا کرم دین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے بیٹے؟ بھانڈا بنڈنگ میں چاچا، اور تم؟ میں شیخا بانڈی کا ہوں۔ کرم دین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ باپ کا تیرے کیا نام ہے؟ پیر بخش۔
پتہ چلا کہ کرم دین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ برسوں پہلے دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے۔ دیر تک کرم دین پیر بخش کے بارے میں معلومات کرتا رہا اور اپنے اور اس کے لڑکپن کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے کہا، تو ویسے ہی میرے لیے بیٹے کی طرح ہے۔ میری جان بچا کر تو سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا، الہی بخش نے شرمساری سے کہا۔ اور وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، بہت لاڈلا۔ 2 ہی بچے ہیں ان لوگوں کے، سعدی بی بی اور اظہر بیٹا۔ بچے کو چوٹ تو نہیں آئی، خراش بھی نہیں آئی، وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کرم دین کہتے کہتے رکا، پھر بولا، یہ اظہر بابا بڑی منتوں مرادوں کا بچہ ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ویورز، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والے ملنے والے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اور تب تک کے لیے 9ویں قسط لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔